اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں موٹیو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید کے سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے اور جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب سانحہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ بن اشرم اس کا پورا نام تھا۔ ابرہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذونواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقوں سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعاء میں ایک عظیم اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان گرجا گھر کہیں پر بھی اور نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور لوگوں کو صنعاء آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کے بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعاء عرب کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس ارادے کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے اور بہت ہی غضبناک ہونے کے باوجود اس کے عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبہ شریف کی بہت ہی عزت و احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھا۔ لہٰذا مشرکین عرب نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ لہٰذا بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا اور وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو لطفان، بنو اسد اور بنو ثقیف جیسے بہادر قبیلے نے بھی ابرہہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو اونٹ دیکھے، لہٰذا انہیں غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 تھی، اتنا بتایا جاتا ہے۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں تو ابرہہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔
حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، اور خود خدا اپنے گھر کو بچائے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے، صرف جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں نے اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہ بڑھتا تھا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے گول کے گول، جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندوں کے چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور کی سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے بھگدڑ مچا دی۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت و عظمت مزید بڑھ گئی، اور چند مہینے بعد ہی اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔